بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ قرآن کریم کی ایک مختصر سی سورہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے آخری مکمل سورہ ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے سورہ نصر ہے، مکمل سورہ۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، بشارتیں ہیں۔ ویسے دیکھا جائے تو 3 آیتیں ہیں، لیکن اپنے معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے بہت بڑی سورہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ لوگوں کو دیکھیں، يَدْخُلُونَ، کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ یہ بشارت، یہ خوشخبری اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اور دیکھیے اس میں فتح کی بشارت ہے۔ فتح مکہ سے پہلے یہ سورہ نازل ہوئی، اور آپ ذرا منظر دیکھیے کہ ایک وہ موقع بھی ہے کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت فرما رہے اور حضور تنہا ہیں اور آپ کے ایک ساتھی ہیں۔ مشرکین مکہ اجتماعی طور پر آئے آپ کے چچا جان کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں۔ اور جب آپ کے چچا نے آپ سے گزارش کی تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا، چچا جان اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند کو لا کے بھی رکھ دیں، جب بھی میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ استقامت دیکھیے۔ اور پھر دیکھیے آپ، ایک وہ منظر بھی تھا، ہر پیر اور جمعرات کو کعبہ شریف کا دروازہ کھولا جاتا تھا، اور جو کعبے میں داخل ہونا چاہے اسے اجازت ہوتی تھی۔ تو ہجرت سے کچھ دن پہلے حضور تشریف لائے کہ چلیں کعبے میں داخل ہو کر کچھ ساعتیں وہاں گزاری جائیں۔ جب میرے آقا کریم تشریف لائے تو کعبے کی جو چابی تھی، جو کلید بردار تھے، عثمان بن طلحہ، انہوں نے جب دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو کعبے کا دروازہ بند کر دیا۔ جب حضور بالکل قریب آ گئے تو آپ داخل ہونا چاہ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ اب آپ دیکھیے، روک دیا گیا۔ مگر اس موقع پر میرے حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سننے والا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا، عثمان، وہ دن کیسا ہوگا کہ جب کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ یہاں ایک بات اور بھی میں اپنے دوستوں سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں فیض بھائی، بچپن سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یار یہ زندگی جو ہے نا بڑی مشکل ہے، زندگی بڑی اوکھی ہے، بڑی مشکل۔ اچھا جی، دنیا بہت بری ہے۔ ہمیں بچپن سے یہی بات سکھائی جاتی، اور ہمارا مائنڈ جو ہے وہ اس بات کو قبول کر لیتا ہے کہ دنیا بہت بری ہے، زندگی بہت مشکل ہے۔ جبکہ قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بعد میں نہیں، ساتھ میں۔ اور پھر حضور کی زندگی کو دیکھیں، 23 سالہ، کیا مشکلات نہیں ہیں؟ قدم قدم پہ مشکلات ہیں۔ لیکن میرے حضور آج کھڑے ہو کر عثمان بن طلحہ سے فرما رہے ہیں کہ عثمان، وہ دن کیسا ہوگا کہ کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ بننا چاہتے ہیں، وہ آج فیصلہ کریں، اس منظر کو آج کھڑے ہو کر دیکھنا شروع کریں۔ حضور کو کعبے میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، لیکن حضور دیکھیں اس موقع پر مسکرا کے فرما رہے ہیں کہ عثمان بن طلحہ،
وہ دن کیسا ہوگا جب کعبے کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہو. ذرا سوچیں تو صحیح. آج بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہمیں باتیں بتاتے ہیں، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موٹیویشن ہمیں سکھائی، یہ اس کو کہا جاتا ہے آپ ویژولائز کریں. آپ جیسا بننا چاہتے ہیں وہ آج سے دیکھنا شروع کر دیں. ہجرت کے موقع پر راستے میں سراقہ نے روکا تو میرے حضور نے اس سے کیا فرمایا؟ سراقہ وہ دن کیسا ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. یار ذرا سوچو تو صحیح. یعنی جیسا آپ گمان کرتے ہیں اللہ بندے کو اس کے ظن کے مطابق عطا کرتا ہے. اب ہم کہتے ہیں یار دنیا بہت مشکل ہے، یہاں جینا بہت مشکل ہے. مولانا روم علیہ رحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. مرشد رومی فرماتے ہیں کہ موت کا مزہ تو ہر ایک نے چکھنا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت. موت کا مزہ تو ہر ایک نے چکھنا ہے، زندگی کا مزہ کوئی کوئی چکھتا ہے. جب ہم آج سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ زندگی آسان ہے تو آپ دیکھیں آپ کو قدم قدم پر آسانیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. صرف دماغ کو جو آپ بننا چاہتے ہیں آپ اسی طرح سوچنا شروع کر دیں، اسی طرح بولنا شروع کر دیں. ایک مثال دیتا ہوں. کل کی بات ہے کہ ایک گلاس پانی میں نے منگایا اور اس میں تھوڑا سا لیمو ڈالا، اس کو شیک کیا اور وہ لیمو کاٹ کے جب دونوں طرف سے اس میں نچوڑا، پتہ نہیں کیا ہوا کہ دوسرا لیمو بھی کاٹ کے پھر نچوڑنا شروع کر. تیسرا رکھا ہوا تھا وہ بھی اسی میں ڈال دی. گھما کے جب ایک سپ لیا تو کھٹاس کیسی ہوگی؟ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ نے وہ سپ لیا ہے، وہ کھٹاس محسوس ہوئی آپ کو؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہ بولا، آپ کے دماغ تک میسج گیا کہ کوئی کھٹاس کی بات ہو رہی ہے، اس نے وہ ہارمونز پیدا کر دیے. بھئی آپ جو سنتے ہیں جو دیکھتے ہیں وہی آپ کے دماغ میں اسی طرح کے ہارمونز بننا شروع ہو جاتے. جب صبح نیند سے بیدار ہوں تو سب سے پہلے یوں دعا مانگا کریں. پاؤں بستر سے بیڈ سے نیچے اتاریں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، 10 مرتبہ تعوذ پڑھا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ. آنکھیں بند ہیں اور یہ پڑھ لیں 10 دفعہ 10 ٹائم. اس کے بعد پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر جو دعا پڑھتے ہیں بیداری کی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھ لیں. اس کے بعد آپ بیٹھے بیٹھے یہ دعا مانگیں، اے اللہ آج کا دن برکت والا بنا دے، خیر والا بنا، خوشیوں والا بنا، خوشخبری والا بنا، آسانیاں والا بنا، آسانیاں بانٹنے والا بنا. یہ بیٹھے بیٹھے آپ آنکھیں بند کیے دعا مانگ لیں. پھر اٹھیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے نماز پڑھیں، جو معمولات ہیں وہ کریں. روزانہ یہ عمل کریں. جب آپ اس کے بعد جب بھی دعا مانگیں تو اپنے آپ کو جو آپ بننا چاہتے ہیں ویسا فیل کیا کریں. دعاؤں میں وہ چیز مانگا کریں. ہم یہ رونا آج کے بعد اس رونے کو زندگی سے ختم کر دیں کہ زندگی مشکل ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نالائق ہے، یہ بالکل فارغ ہے. قرآن نے ہمیں سکھایا کہ جب دعا مانگو تو یوں دعا مانگو کہ اے اللہ میری اولاد کو، میری ازواج کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور انہیں متقین کا امام بنا. متقین کا امام کون ہوگا؟ جو خود متقی ہوگا. یعنی کیا خوبصورت دعا سکھائی جا رہی ہے. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ہمارا بچہ نالائق ہے، ہمارا بچہ نالائق ہے. جب صبح شام یہی کہتے ہیں تو وہ نالائق ہی بن جاتا ہے. دعا کیا کریں اور یوں جملے کہا کریں کہ میری اولاد سب سے بہتر اولاد ہے، میری ازواج سب سے بہتر ازواج ہیں، میرے بھائی بہن سب سے اچھے ہیں، میرے دوست دنیا کے بہترین دوست ہیں. آپ روزانہ یہ کہنا شروع کر دیں، یقین جانیں آپ کے رشتے خوبصورت بننا شروع ہو جائیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کو اپنی زندگی میں
شامل کریں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، سو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یعنی جب اللہ تمہیں کامیاب کر دے، فتح عطا کر دے، تو دو کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام کیا کریں؟ تسبیح کریں، اس کی حمد بیان کریں، شکر ادا کریں۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی پاکی بیان ہو رہی۔ اس کا شکر ادا کرنا یہ تسبیح ہے، یعنی الحمدللہ کہنا یہ بھی تسبیح ہے۔ تو جب اللہ آپ کو کوئی کامیابی دے تو کیا کہیں فوراً زبان سے؟ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ہمارے بابا جی تھے، بڑی خوبصورت ان کی ایک ادا تھی جو ہم نے سیکھی ان سے۔ کبھی ہوا کا ذرا سا جھونکا آ جاتا نا تو کہتے شکر الحمدللہ۔ کوئی پانی کا گلاس لا کے دیتا، کہتے شکر الحمدللہ۔ اچھا، شکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نعمتوں میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے، اور ناشکری کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ نعمت بھی چھن جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیے، آپ چھوٹی سی چھوٹی کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک اللہ والے تھے، راستے میں مریدین کے ساتھ جا رہے ہیں، جبہ و دستار کے ساتھ، کسی نے تشت بھر کے خاک اوپر سے ڈالنا، اب خاک گری تو وہ جبہ و دستار سارا، تو سارے مریدین کو غصہ آ گیا، تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ تو لوگ کہنے لگے حضور یہ کون سا مقام شکر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سر تو اس قابل تھا کہ اس پہ آگ ڈالی جاتی، یہ تو مقام شکر ہے کہ اس پہ خاک ڈالی گئی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ ایک اللہ والے کے پاؤں میں زخم ہو گیا، لوگ آئے عیادت کرنے تو آپ فرماتے تھے شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ تو کسی نے کہا حضور پاؤں میں زخم اور شکر؟ فرمایا میں تو اس لیے شکر ادا کر رہا ہوں کہ یہ زخم میری آنکھ میں نہیں نکلا۔ دیکھیے، جب آپ کو شکر کی عادت پڑ جائے گی نا تو پھر دیکھیں نعمتیں کیسے بڑھنا شروع ہو جاتی۔ اور دوسرا کام کیا کرنا؟ استغفار کرنا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ اللہ سے بخشش مانگو، اس کی تسبیح بیان کرو اور بخشش۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ ذہن ہے نا کہ استغفار وہ کرے کہ کوئی گناہ ہو جائے تو استغفار کرے، غلطی ہو جائے تو استغفار کرے۔ آپ علیہ السلام تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، تو حضور کو کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ محبوب آپ استغفار کریں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب کوئی گناہگار استغفار کرتا ہے تو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب کوئی نیکوکار استغفار کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف استغفار گناہوں کے لیے نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ ہے، جناب امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ، ایک شخص آیا اور کہا حضور مجھ سے خطا ہو گئی، کوئی وظیفہ عطا فرمائے، اللہ بخش دے۔ آپ نے فرمایا بیٹا استغفار کرو۔ وہ چلا گیا۔ ایک اور شخص آیا اسی مجلس میں، آ کر کہنے لگا حضور ہمارے ہاں قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا بیٹا استغفار کرو۔ اب ایک اور شخص آ گیا، تیسرا، اس نے کہا حضور مال میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا اولاد چاہیے، اولاد نرینہ کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا ہمارے کنویں خشک ہو گئے، نہریں خشک ہو گئیں، کوئی وظیفہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔
تو جب لوگ چلے گئے تو ساتھیوں نے کہا حضور یہ کیا بات ہوئی کہ اتنے لوگ آئے اور آپ نے ایک ہی بات بتائی، سب کیا اور باتیں آپ کو معلوم نہیں ہیں؟ تو حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کیا تم نے قرآن کریم کی سورہ نوح کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا کون سی آیت؟ تو آپ نے یہ تلاوت کی آیت مبارکہ قرآن کریم کی سورہ نوح کی 10ویں آیت ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو میں نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ اور پھر فرمایا وہ تم پر موسلا دھار بارش کرے گا، اگر تم استغفار کرو گے تو وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ اور فرمایا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا، اور تمہارے لیے نہروں کو بنا دے گا۔ یعنی جتنی باتیں انہوں نے پوچھی وہ ساری اس آیت مبارکہ میں بتائی گئی کہ اللہ استغفار کرنے سے بارش برسائے گا، اولاد عطا فرمائے گا، اولاد میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی، تمہارے باغات کھیت کھلیان میں تمہارے کنویں خشک کنویں بھر جائیں گے، تمہاری کھیتی آباد ہو جائے گی، بس استغفار کرو۔ اچھا ہمارے یہاں ایک معاملہ ہے کہ دوست آتے ہیں اور ہم انہیں کوئی بات بتا دیں کہ بیٹا یہ درود پڑھ لو، یہ وظیفہ پڑھ لو، تو اکثر لوگ کہتے ہیں بس یہ اتنی سی بات، ارے حضرت ہم تو اتنی دور سے آئے تھے۔ جیسے میں ایک دفعہ بابا جی کے پاس گیا اور میں نے کہا حضور کوئی وظیفہ بتائیں، دل میں گداز پیدا ہو جائے۔ فرمانے لگے بیٹا درود پڑھا کرو۔ تو میں نے کہا صرف درود؟ فرمانے لگے درود صرف نہیں ہوتا۔ میں نے کہا خالی درود؟ فرمانے لگے درود خالی بھی نہیں ہوتا۔ کمال ہے، ایک وظیفہ آپ پکڑ لینا اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، سارے کام بن جاتے۔ اصل میں ہمیں اپنے یقین پر بھی یقین نہیں ہوتا۔ ہمارے بچپن میں ایک ڈاکیا آتے تھے علاقے میں، وہ تھے تو ڈاکیا، ڈاک دینے آتے، خط دینے آتے، لیکن محلے والے سارے نکل کے آ جاتے ان سے دعا کرانے۔ خاص طور پہ خواتین انتظار کرتی تھیں، کوئی بچے کو دم کرا رہی ہیں، کوئی بکری کو لے آیا یہ بیمار ہے اس کو دم کر دیں، کوئی مرغی کو دم کرا۔ تو میں نے ایک دن پوچھا بابا جی آپ تو ڈاکیاں ہیں، کوئی اللہ بابا تو ہے نہیں، تو دم کیا کرتے ہیں آپ؟ تو مجھے دیکھ کر مسکرائے اور چلے گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرے ہفتے جب آئے پھر میں نے پکڑ لیا، حضور بتائیں تو صحیح آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اور واقعی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات بتائی۔ کہنے لگے کہ جاننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی۔ فرمانے لگے بڑا چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ تو میں نے کہا وہ کیا ہے؟ فرمانے لگے میں پڑھتا ہوں سلام قولا من رب الرحیم۔ میں نے کہا بس؟ کہنے لگے ہاں بس۔ تو میں نے کہا کہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں آپ؟ مسکرائے، کہنے لگے جاؤ پہلے پانی لے کر آؤ، تمہیں بتاتا بھی ہوں اور اجازت بھی دیتا ہوں۔ میں پانی لے کر آیا، پانی پیا۔ فرمانے لگے کہ جب سے مجھے کسی نے بتایا ہے بچپن سے، میں یہی ایک وظیفہ مجھے آتا ہے اور یہی پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کتنی دفعہ پڑھا آپ نے؟ فرمانے لگے میرے سائیکل کا ہر پیڈل یہی پڑھتا ہے میرے ساتھ۔ ایک ہی چیز کو پکڑ لیا مضبوطی سے، کام بن گیا۔ ہم کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی یہ وظیفہ، بڑے بڑے شیخ الوظائف واللطائف آ کے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے روزانہ پورے بتائے جا رہے ہیں اور لوگ پڑھے جا رہے ہیں، کام پھر بھی نہیں ہو رہے ہیں۔ وجہ یقین ہی نہیں ہے۔ صاحب گفتار ہیں، صاحب یقین لوگ نہیں۔ تو یقین کے ساتھ آپ صرف استغفار پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ 3 تسبیحات میں آج تحفتاً آپ کو دے رہا ہوں، اس کو زندگی میں شامل کریں، آپ کے سارے کام معاملات سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک تو نماز کی پابندی کریں، باوضو رہیں، اور یہ 3 تسبیحات، ایک درود پاک،
ایک لا حول ولا قوت الا باللہ اور ایک استغفار۔ یہ 3 تسبیحات روزانہ 100 مرتبہ پڑھا کریں، زیادہ جتنا پڑھنا چاہیں آپ کی مرضی، لیکن کم سے کم 100 مرتبہ پڑھیں اور پورے یقین سے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے سارے معاملات سیدھا ہونا شروع ہو جائیں گے۔